بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج مختصر سا خطاب میں کورونا اور اسلام کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ابتدا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کورونا کا علاج مسجد میں تلاش کیا جائے، اور مسجد میں پانی بھی ہوتا ہے، صرف صابن فراہم کیا جائے، اور وہاں 5 وقت جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اگر وہ صابن سے اپنا وضو کریں اور صفائی کریں تو مسلمان بڑی حد تک اس کورونا سے بچ سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ سب سے پہلے چائنا نے جب لاک ڈاؤن کیا اور بہت بڑا چائنا میں جب یہ بیماری پھوٹی تو چائنا کے صدر اچانک مسجد میں چلے گئے۔ انہوں نے معلوم کر لیا ابتدائی دور میں کہ مسلمانوں پر اس کا اثر ذرا کم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہ چائنا کہ جس نے کیمپ لگا رکھے تھے یوغور سنکیانگ کے جو 2 صوبے ہیں، یوغور مسلمانوں کے بچوں ان کے بچوں سے اسلام نکالنے کے لیے کیمپ بنا رکھے تھے، اور ان کو ابتدا سے سوشلزم کے طرز پر ایسی تربیت دیتے تھے کہ وہ اسلام سے دور ہوں، مذہب سے دور ہوں۔ تو چائنا نے جو ہے ان لوگوں میں تقسیم کیا، قرآن مجید کو تقسیم کیا۔ پھر چائنا کے بارے میں قرآن یاجوج اور ماجوج کے بارے میں اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ، اور تاریخی اعتبار سے بھی یہ ہے کہ یہ چائنا کی قوم ہے، اور وہ ہم من کل حدب ینسلون کہ وہ ہر طرف سے، اور خصوصاً موجودہ چائنا کی جو پالیسی ہے کہ 1 بیلٹ اور 1 روڈ، وہ بالکل قرآن کریم کے ریمارکس کے مطابق ہے۔ تو اس طرح سب سے پہلے اسلام کے بارے میں وہ ترکی میں ان کی ایک ایجنسی ہے، وہ مجھے بھیجتی رہتی تھی کہ وہاں مسلمانوں پر کیا مظالم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ادھر چائنا ہمارا دوست تھا تو اس لیے ذرا مسلمان زیادہ اس مسئلے کو ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اس کو ٹھیک کر دیا۔ اب چائنا کے بعد جو ہے یورپ میں بھی یہ مسئلہ ہائی لائٹ ہوا، اور لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں ان پر اس کا اثر کم ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی دی، اور بلکہ لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھی، اور وہ مسلمانوں کا جو طرز عمل ہے، فطری جو طریقہ کار ہے اسلام کا، وہ کورونا کا علاج ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ حالیہ دور میں لندن میں جو یہ وبا آئی ہے تو یہ اطلاعات آئیں کہ اس وبا کا مسلمانوں پر صرف 2% اثر ہوا ہے، جس میں بے شمار لوگ وہ زندگیاں ختم کر بیٹھے، اور وزیر اعظم کو بھی کورونا کی بیماری ہوئی، اور پھر لندن کی پارلیمنٹ میں یہ بحث ہوئی کہ لوگوں کہ اذان کی اجازت نہیں ہوتی تھی لندن میں، بلکہ کسی بھی 10 بجے کے بعد جو ہے انگلینڈ میں
کوئی شخص اپنے گھر میں بھی ریڈیو اور ٹی وی نہیں سن سکتا جس کی آواز دوسرے گھر کو جاتی ہو. تو اس لیے اذان بھی وہاں بند تھی، تو وہ عام مسلمانوں کو اذان کی اجازت دی گئی. اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ بھئی مسلمان، اسلام ایک دین فطرت ہے، اور لندن کی مساجد میں اور گھروں کے اوپر سے لوگوں نے جو ہے اذانیں دی. ایک پورا لندن جو ہے اذان سے گونج اٹھا. میری عرض یہ ہے کہ کورونا ایک خدائی عذاب ہے، اور اس کا ساری دنیا کو احساس ہے کہ یہ ساری دنیا نے نظام ساری دنیا کا جام ہو کر رہ گیا ہے. ساری دنیا اس کے بارے میں سوچتی ہے، اور اسلام ایک دین فطرت ہے. اس کا آغاز ہی کتاب الطہارت سے ہوتا ہے کہ نماز ہے، اور جگہ صاف ہے، اور وضو 5 وقت ہے، اور اس میں جو ہے زمین کو بھی صاف ہوگی تو اس وہاں نماز ہوگی. مسجد دنیا کی صاف ترین جگہ ہوتی ہے مسلمانوں کی عبادت کا. تو ایسے حالات میں، موجودہ حالات میں، مسلمان اسکالر جو ہیں ان کو یہ اسلام کا حل جو ہے، کورونا کے بارے میں اسلام کا حل ہائی لائٹ کرنا چاہیے. لیکن مجھے سخت افسوس ہے کہ جو سیکولر مسلمان ہمارے ہیں، دانشور ہیں یا ٹی وی پر بولنے والے ہیں، بس وہ کہتے ہیں کسی طرح مسجد بند ہو جائے. یعنی وہ ان کو یہی خوشی ہوتی ہے کہ میں 3-4 سال تک اسلامی یونیورسٹی میں ججوں کو بھی پڑھاتا رہا ہوں، تو وہ جج بھی جو ہے وہ انگلش، یورپین لا، انگریزی یورپین قوانین کی ٹرمینالوجی میں اسلام کو سوچتے ہیں. تو اس وقت مسلمان فضلاء، مسلمان اسکالر کا یہ فرض ہے کہ وہ دنیا، یہ کورونا کے حوالے سے اسلام کو ساری دنیا میں ہائی لائٹ کریں، اور پاکستان میں بھی اس کو مسجد سے ریلیٹ کریں. کئی ہماری جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں انہوں نے مسجد سے روٹی کا مسئلہ حل کرنے کی، جماعت اسلامی نے تو تندور لگا دیے سارے ملک میں، اور بعض لوگوں نے جو ہے اخوت مدینہ کے طرز پر جو ہے وہ ہر مسجد میں ایک مواخات قائم کی ہے، کہ تاکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے مسجد میں کہ بھئی ہر محلے میں پتہ ہوتا ہے کہ کون جو ہے محتاج ہے. تو ان حالات میں اسلام کی دین فطرت کو مسلمان علماء اور فضلاء کو اجاگر کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.